نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی محمد علی مرتضیٰ آج آپ کے سامنے ایک بار پھر قرآن اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے جو پروگرام ہے اس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے سورہ نصر کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح اور آپ لوگوں کو دیکھیں فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، سو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جس کے ساتھ ہم بھی ہو اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ نصر کی جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا جو ہے وہ ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ سورہ نصر جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھیں کہ فتح اور نصرت اللہ تعالیٰ کی جو مدد جب آ گئی ہے تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کیجیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو آپ بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کیا کرتے تھے، خاص طور پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آخری عمر میں بڑی کثرت سے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کم عمر صحابی تھے، ان کو مجالس کے اندر جو ہے وہ اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، جو اہل بدر کی جو ہے مجالس ہوا کرتی تھی۔ تو بعض لوگوں نے یہ اعتراف کیا کہ بھائی یہ تو جو ہے وہ کم عمر ہیں اور ہمارے بھی بچے جو ہے وہ ان کے برابر ہیں، کہ آپ ان کو بٹھالتے ہیں تو ان کو بھی بڑوں کی مجالس میں بٹھایا کریں۔ تو حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ بھائی میں ان کو ان کی عمر کی وجہ سے نہیں بٹھاتا بلکہ ان کا جو علمی رتبہ ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دین کی فہم عطا کری ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو عطا نہیں کی، اور امتحان کے طور پر انہوں نے یہ ایک شخص سے جو ہے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ جو نازل ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ جب اللہ کی مدد اور نصرت اور فتح آ جائے تو بس جب آپ لوگوں کو فوج در فوج داخل ہوتا دیکھیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہی سوال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن عباس یہ بتاؤ کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ آپ کے وصال کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، اور یہ فتح مکہ ہو چکا ہے، آپ کا وصال قریب ہے، تو لہذا آپ کیا کیجیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے اور استغفار کیجیے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کی جو خالہ تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں تھیں۔ ایک مرتبہ یہ اپنی جو ہے وہ خالہ کے یہاں رات کو رک گئے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھے تو اٹھنے کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ پانی کا لوٹا جو ہے وہ بھرا ہوا رکھا ہوا ہے وضو کے لیے۔ آپ نے جو ہے پوچھا ان سے، اپنی زوجہ سے، یہ کس نے رکھا ہے؟ تو فرمایا کہ ابن عباس جو ہے وہ اٹھے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو رکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، کہ یا اللہ اس کو قرآن کا جو ہے وہ علم عطا فرما۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ کیا مقصد؟ قرآن کی جو بہتر جو تفسیر ہوتی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی جو ہے معتبر مانی جاتی ہے، چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پر جو ہے وہ دسترس عطا فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد جب یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ میرے وصال کا جو ہے وہ وقت قریب ہے، اور میرے وصال کے بعد سب سے پہلے جو تم مجھ سے آ کر جو ہے وہ ملے گی، اور آپ کے وصال کے بعد جو ہے سب سے پہلے
آپ کے گھر والوں میں جو سب سے پہلے انتقال ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ جب ان کو یہ خبر دی گئی تو وہ جو ہے وہ بھی مسکرانے لگیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ مسلسل جو قریش اور آس پاس کے جو قبائل تھے وہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہ دیکھ رہے تھے، بہت ساری انہوں نے لڑائیاں دیکھی، بدر کی، احد کی، احزاب کی اور بھی دیگر لڑائیاں، اور وہ جو ہے یہ انتظار کر رہے تھے کہ اور زیادہ اسلام کو غلبہ ہو۔ اور آخری جو بالکل آخری جو جنگ لڑی گئی جو فتح مکہ کی صورت کے اندر، اور جب مکہ فتح ہوا تو دیگر جتنے بھی آس پاس کے قبائل تھے اور اسی طریقے سے جو قریش کے لوگ تھے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اسلام کے اندر جو ہے داخل ہونا شروع ہو گیا، جس کو فوج در فوج سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا جو ہے یہ ایک علیحدہ سے جو ہے وہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہ لازمی امر ہے۔ ایک اس کے اندر پیغام یہ بھی دیا گیا ہے کہ جب انسان کی عمر جو ہے وہ بڑھنے لگے اور وہ طاقت سے تنزلی کی طرف جو ہے وہ آنے لگے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کرنا شروع کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کاموں میں جو ہے وہ لگے رہتے تھے، دعوت و تبلیغ ہے، دیگر جتنے بھی احکامات ہیں آپ لگے رہتے تھے، اور بطور سپہ سالار کے افواج کی ترتیبات بھی دیتے رہتے تھے، اور بطور ایک حاکم کے جو نظام سیاست ہے اس کو بھی چلاتے رہتے تھے، اور بطور ایک قاضی کے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ فیصلے بھی کرتے رہتے تھے۔ لیکن خصوصی طور پر آپ کو اللہ کے حمد و ذکر کا جو ہے وہ حکم دیا گیا، اس سے جو ہے وہ ذکر اور اذکار کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ جو ہے واضح ہوتی ہے۔ تو آج کی جو ہے وہ تفسیر جو وہ یہیں تک تھی، تو جو کچھ بھی پڑھا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد علی مرتضیٰ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی صورت، نئی تلاوت اور نئے ترجمے کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ آج کا پروگرام اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔